پر ہوتا، کاش میں گنبدِ خضرا کا کبوتر ہوتا، کاش میں گنبدِ خضرا کا کبوتر ہوتا۔ اب میں دعوت دوں گا سر شہزاد کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سر شہزاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ نہایت ہی محترم اساتذہ اکرام، عزیز طلبہ، آج ہمارا یہاں پر اکٹھا ہونے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، ان کی محبت، ان کی چاہت، ان کی الفت جو ہمارے دلوں میں ہے اس کا اظہار کرنا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری بھی حاضری ہو سکے۔ تو اسی سلسلے میں مجھے بھی دعوت دی گئی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنی ناقص سمجھ بوجھ کے مطابق روشنی ڈال سکوں۔ عزیز طلبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کا ایک ایک پہلو انتہائی قیمتی ہے، اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی آج تک انسان آ چکے ہیں ان انسانوں میں ایک واحد شخصیت میرے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سیو ہے، محفوظ ہے۔ صحابہ اکرام نے اس کو محفوظ کیا اور 1400 سال سے اب تک وہ ہمارے پاس پہنچا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی احادیث، ان کا طریقہ کار، ان کے اسوہ حسنہ، یہ تمام ایسے ہی منتقل ہوتے رہیں گے قیامت تک۔ ایک واحد ہستی ہیں جن کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے ان کی زندگی کا۔ ایک دن جبریل سے یوں مخاطب ہوئے شاہ امم، دیکھے ہیں تو نے بہت تو بتلاؤ کیسے ہیں ہم۔ یہ سن کے جبریل بولے، آفاق ہا ورزیدہ ام، مہرے بتاں غرزیدہ ام، لیکن تو چیزیں دیگری۔ جبریل فرماتے ہیں کہ میں نے اس پوری کائنات کے اندر تمام انسانوں سے ملا ہوں جتنے آ چکے ہیں، ہر چیز کو دیکھا ہے، لیکن آپ جیسا، آپ چیزیں دیگری، آپ جیسی کوئی اور ہے ہی نہیں اور نہ آئے گا۔ تو میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے مختلف پہلو ہیں، انہیں احاطہ کرنا شاید ممکن ہی نہیں، قیامت تک ہم ان کی سیرت پر لکھتے رہیں تو ممکن نہیں۔ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان میں سے جن پر انہوں نے بہت زیادہ زور دیا ہے وہ ہے ماں باپ کا ادب و احترام، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ ان دو نہایت ہی جو بڑے اعمال ہیں، ان کے بعد جو سب سے جو اہم عمل ہے وہ ماں باپ کا ادب و احترام، ان کی فرما برداری ہے۔ عزیز طلبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ادب و احترام، ان کی عزت، ان کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کاش، ایک دفعہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے صحابہ میں، تو فرمایا کاش میرے ماں باپ ہوں، میری ماں نماز ادا کر رہی ہوں اور میں اپنے کام میں مصروف ہوں۔
میں نماز ادا کر رہا ہوں اور میری ماں کسی کام میں مصروف ہوں اور وہ نماز کے دوران ہی مجھے آواز دیں تو میں نماز کو قضا کر کے، نماز کو توڑ کے، چھوڑ کر میں ان کی بات سنوں۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ماں باپ کی کتنی اہمیت ہے، ماں باپ کا کتنا رتبہ ہے۔ ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ہی پیدا ہوئے ہیں۔ تو ان کی ماں تھیں، وہ بہت بوڑھی تھی، وہ ان کا اور کوئی سہارا نہیں تھا، اس لیے وہ چھوڑ کے نہیں ان کو جا سکتے تھے، تو ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے، ان کی خدمت میں وقت گزارتے تھے، لیکن دل کے اندر انتہا کی چاہت تھی کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لوں۔ تو ایک دفعہ اجازت لی ماں سے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے اتنی اجازت دی کہ چلے ٹھیک ہے، آپ مجھے یہاں پر بٹھا دیں، آپ چلے جائیں۔ ایسا کرنا ہے کہ یا تو آپ مسجد نبوی میں جائیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے یا پھر مسجد میں، تو یا تو آپ نے گھر میں جانا ہے یا مسجد نبوی میں۔ تو آپ وہاں سے سرپٹ مانگے۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تو سوچا کہ نماز کا وقت نہیں ہے، عصر، ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت ہے، اب وہ گھر تو نہیں ہوں گے، مسجد میں نہیں ہوں گے، گھر ہوں گے۔ تو جب آپ گھر کی طرف چلتے ہیں، جب گھر پہنچتے ہیں تو گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں تھی، تو آپ زاروں قطار روتے ہوئے واپس بھاگ گئے، مسجد نبوی میں نہیں گئے۔ اگر وہ مسجد نبوی میں جاتے اور نبی کریم سے ان کا دیدار ہو جاتا ایمان کی حالت میں تو صحابی کہلاتے، لیکن وہ صحابی نہیں۔ لیکن میں آپ کو ان کا رتبہ بتاتا ہوں کہ رتبہ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ماں کی اتنی خدمت کی، صحابی نہیں بن سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میرا ایک غلام ہے جس کا نام اویس ہے، آپ نے اس کو ڈھونڈنا اور اس کے پاس جانا اور اس کو میرا سلام بھی کہنا اور یہ کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کر دے اور اپنے لیے بھی دعا کروانا۔ یہ رتبہ ہے ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والا، کہ اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ رتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر اور عمر، آپ دونوں نے میرے اس غلام سے دعا کروانی ہے میری امت کے لیے اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کروانا۔ تو جب وہ پہنچتے ہیں تو آپ دعا کرواتے ہیں، اور اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بندہ ماں باپ کا ادب و احترام کرتا ہے، ماں باپ کی عزت کرتا ہے، اس کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ اور ہماری جو زندگیاں ہیں ان کے اندر جو کامیابیاں کامرانیاں ہیں وہ ماں باپ کے ادب و احترام، ان کی فرما برداری اگر ہم نہ کریں گے تو وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ کو آخرت کی بھلائیاں چاہیے تو اپنے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور اگر آپ کو اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھلائیاں بھی چاہیے، دنیا میں بھی آپ کا نام ہو، آپ کی شان ہو، لوگ آپ کی عزت کریں، تو بیٹا یاد رکھیں اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کریں، انتہائی ادب و احترام کریں۔ اور آپ کے ماں باپ میں آپ کے اساتذہ بھی شامل ہیں، کیونکہ استاد ایک بچے کا روحانی باپ ہوتا ہے، جو استانی ہے وہ بچے کی روحانی ماں ہوتی ہے۔ تو اپنے ماں باپ کا بھی احترام کریں، اپنے اساتذہ کا بھی احترام کریں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر بہت زور دیا ہے، یہاں تک فرمایا کہ اپنے ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں ان کو اف تک نہ کہو، کیونکہ اف کہنا بھی گالی کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک آخری حدیث بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ حدیث جبریل، اس کا نام ہی حدیث جبریل ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے لیے جب تشریف لا رہے تھے تو پہلے
آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر جب پاؤں رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جب دوسری پہ رکھا پھر آپ نے فرمایا آمین، تیسری پہ جب رکھا تو پھر آپ نے فرمایا آمین۔ جب جمعہ ختم ہو گیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے خلاف توقع آج جب آپ ممبر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے تو آپ نے آمین بولا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اسی وقت، انہوں نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے اور اس پر درود نہ پڑے، تو مجھے فرمایا گیا کہ آپ نے آمین فرمانا ہے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ بددعا دینے والا سید الملائکہ ہے اور اس پر آمین کہنے والا سید الانبیاء ہے، تو اس دعا کے رد ہونے میں کسی شک کا گزر نہیں ہو سکتا۔ تو بیٹا جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اطہر آپ سنیں تو آپ کی زبان کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا درود پاک، کوئی بھی درود پاک وہ آ جانا چاہیے۔ دوسری بات آپ نے فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کے روزے پائے، یعنی اس کی زندگی میں رمضان کے روزے آئیں اور وہ ان روزوں میں اللہ کے سامنے اتنا گڑ گڑائے کہ اپنی مغفرت نہ کروا لے، ایسا شخص بھی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ ایسا قیمتی تحفہ ہے رمضان کہ اس میں ہم اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ اور تیسری بات جو فرمائی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے ماں یا باپ کسی ایک کو پائے یا دونوں کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی جنت پکی نہ کر لے، وہ شخص بھی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو بیٹا آج سے ہم عہد کریں گے کہ ہم اپنے ماں باپ کا نہایت احترام کریں گے۔ ہمیشہ ہم جب گھر سے آئیں گے تو امی جی کو سلام کہہ کر آئیں گے، امی جی سے سر پر پیار لے کر آئیں گے، ابو جی سے سلام لے کر آئیں گے، ابو جی کو سلام کر کے آئیں گے، جب واپس جائیں گے پھر بھی ایسے ہی کریں گے، اور اپنے امی جی کے پاس ابو جی کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا کریں، ان کی ٹانگیں دبایا کریں، ان کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کیا کریں، کیونکہ بیٹا جو ماں باپ جو ہوتے ہیں نا ان کے جو تجربات ہوتے زندگی کے، وہ سب چیزیں ہم نہیں سیکھتے، کہیں سے بھی نہیں لے سکتے، وہ صرف انہی سے ہمیں مل سکتی ہیں۔ جب ان کے پاس بیٹھیں گے، ان سے اپنی باتیں شیئر کریں گے، اپنے مسائل شیئر کریں گے تو محبت بھی بڑھے گی اور آپ پہ انشاءاللہ رحمت بھی ہوگی۔ میں اسی کے ساتھ اپنی اس تقریر کا اختتام کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنے بھی اسوہ حسنہ ہیں، تمام زندگی جو ہے ہم اس کو اپنی زندگیوں کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ والسلام۔